بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہاں کالم الف کے حساب سے آپ کو دوسرے مصرے کو کالم بے کے مصروں کو ملانا ہے۔ جو بتائیں حضرت وہ اپنا ہاتھ ریز ہینڈ کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر پہلے کا ہے سندری تو ہریالی تو ہے جی تو اس کا جواب با میں بی ہے، دھانی آنچل والی تو۔ بالکل ٹھیک ہے کچھ ایسی بات۔ اب اس پہ سوالات ہیں۔ اس شعر کا بنیادی لفظ کیا ہے؟ کہرانے والے اسٹوڈنٹ جواب دیں گے، کہرانے والے طلبہ کچھ نہ، دوسرا کوئی بتائیں، ویٹ والے بتائیں۔ بات میرے حساب سے جو میں سمجھتا ہوں وہ ورنہ ہے۔ اس میں پانچواں جو سوال ہے وہ دیکھیے، الجھایا اور بہلایا فعل ہے، محاورہ استعارہ ہے۔ یہ ہاپوڑ والے اسٹوڈنٹ، الجھایا اور بہلایا فعل ہے۔ بالکل ٹھیک۔ معتقد کے معنی ہیں بھروسہ کرنے والے، اعتقاد کرنے والے، الفت کرنے والے، نفرت کرنے والے۔ جواب بتائیں بھائی، گڑی دولت کے اسٹوڈنٹ۔ اعتقاد رکھنے والے۔ ٹھیک۔ کجا میں اور کجائے شاد دنیا کہاں سے کس جگہ لایا گیا ہوں؟ انسان کی موت یا عالم بالا کے بجائے دنیا میں ہونے پر افسوس، دنیا کی رنگینی، حسن و عشق۔ پسونڈے والے اسٹوڈنٹ، دنیا پر ہونے پر افسوس، عالم بالا کے بجائے دنیا میں ہونے پر افسوس۔ بالکل ٹھیک۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ بچے جو ہے کیا کریں، سبق میں جو ہیں ایسے چھوٹے چھوٹے اسم تلاش کریں اور ان سے جملے بنائیں۔ اب دیکھیں گے ہم درج ذیل سوالوں کے جواب عربی میں لکھیے۔ یونس کی عمر کیا تھی؟ کان عمر یونس، جو ہے یونس کی کیا عمر تھی؟ یہ اردو میں لکھے ہوئے ہیں، اور میری درخواست ہے عزیز طلباء سے وہ اپنے انہی سبھی 5 کے 5 تقریباً 5 ہیں، یہ پانچوں کے پانچوں سوالوں کو عربی بنائیں، سوال کی عربی بنائے ہوئے ان کو، اور عربی بنا کے وہ اپنے کوآرڈینیٹر کو جو ہے وہ دکھائیں۔ کان معلم اللغۃ العربیہ یشجع یونس علی قراءۃ رواویہ قصصیہ یا صحیفہ۔ کیا بتایا ان کو کہ معلم نے ان کو کیا سجیشن کیا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو کس چیز کے لیے کہا کہ بھائی آپ جو ہے کس چیز کو پڑھو، رواویہ پڑھیں، روایتیں پڑھیں، قصے پڑھیں یا صحیفہ پڑھیں؟ کیا بتایا ہے؟ قصص۔ قصص جمع ہے کہ واحد ہے؟ جمع۔ قصص کی واحد کیا آئے گا؟ اچھا جی۔ فی السابعۃ عشر من عمرہ، اس جملے میں غلط کیا ہے؟ ہاپوڑ کے مدرسے والے بتائیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اس میں غلط ہے شابۃ، اور فی السابعۃ عشرہ یہ بھی غلط ہے، اچھا ہونا چاہیے فی سبعۃ عشرہ کیونکہ مبنی ہے حضرت۔ ٹھیک۔ اور پھر یہ جو ہے یہاں شابۃن یعنی کہ یہ کیا غلطی ہے یہاں؟ جی یہ مؤنث ہے حالانکہ یونس مذکر ہے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا۔ اچھا آگے دیکھیے کہ معلم اللغۃ العربیۃ کان یشجعون یونس کبیرا، اس سے دوسرے جملے میں بتائیے۔ گڑی دولت کے مدرسے والے ہمارے، جمع آ گیا، اس کو واحد آنا چاہیے تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، یشجعو آنا چاہیے تھا تو کیا لائی ہے؟ یشجعون لے آئی۔ قد تعلم یونس مبادئ اللغۃ العربیۃ فی وقت قلیل۔ ترجمہ کون کرے گا اس کا؟ خادم الاسلام کے بچے کو دکھائیے، سب سے پیچھے بیٹھے ہوئے بچے جو ہیں ہمارے، ہاں سب سے پیچھے، جی 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 اس کا ترجمہ ہے قد تعلم یونس مبادئ اللغۃ العربیۃ فی وقت قلیل، کہ یونس نے عربی زبان کی مبادئ کو تھوڑے وقت میں سیکھ لیا۔ ٹھیک، بہت آپ نے صحیح ترجمہ کیا۔ اور میں ایک بات اور بتا دوں کہ جتنے بھی بڑے بڑے فلسفی ہیں تعلیم کے معاملے میں، جو بڑے تحقیق کار ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ بہترین دماغ جو ہے نا وہ پیچھے بیٹھے رہتے ہیں۔ آگے والوں کو انہوں نے اتنا بہترین نہیں مانا جتنا انہوں نے پیچھے والوں کو مانا تھا، اس لیے میری جو ہے نور نظر میرے پچھلے والے ہی ہیں۔ ٹھیک ہے۔
السلام علیکم. تو ہم لوگ نفسیات پڑھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. تیسرا چیپٹر ہے انفرادی اختلافات، جس کو بولتے ہیں انڈیویجول ڈفرینسز. ٹھیک ہے، یہ تین چیزیں ہیں جو ان اختلافات کو سامنے لاتی ہیں. یہ ہے آپ کی ہیڈنگ انڈیویجول ڈفرینسز. ہم نے جو دو مثالیں دی ہیں آپ کو، وہ آپ کی کتاب میں موجود ہیں، ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام اور بھیم راؤ امبیڈکر کی. سب سے پہلے نفسیات کے متعلق رائے پیش کی تھی، نفسیات میں ذہانت کے متعلق کہ ذہانت بھی کوئی چیز ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میں محمد فیصل ضلع ہاپڑ خادم اسلام سے بول رہا ہوں. جی فیصل صاحب. جی اب معلوم کرنا ہے کہ حضرت شخصیت کی اضلالی یا بالواسطہ پیمائش، اس کی مختصر سی تعریف بتا دیں حضرت. اضلالی یا بالواسطہ پیمائش. ٹھیک ہے، دیکھیے یہ ٹرم کا مسئلہ ہے. اس ٹرم میں آپ کو یہ ٹرم یاد رکھنی پڑے گی. ٹھیک ہے، ایک تو سب سے پہلی چیز جو آپ کو لکھنی ہے وہ یہ ہے کہ شخصیت کی جو پہلی پیمائش کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہہ سکتے ہیں معروضی یا خود بیانیہ پیمائش. اس کے اندر خود بیانیہ پیمائش نہیں ہوتی ہے، یعنی کوئی سوال نامہ کوئی نہیں پیش کر رہا ہوتا ہے، وہ چیزیں جو وہ جاننا چاہ رہا ہوتا ہے واضح نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک، تو پہلی چیز یہ ہے کہ یہ خود بیانیہ پیمائش سے بالکل مختلف ہوتی ہے. دوسری چیز یہ ہے، خوبی یہ ہے کہ یہ مبہم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ یہ مبہم ہوتی ہے. ٹھیک، اور اس کی ٹرم یہ ہے جو آپ کو یاد کرنی ہے. اسٹرکچرڈ ٹیسٹ اسٹیمولی فراہم کیے جاتے ہیں. اسٹرکچرڈ ٹیسٹ اسٹیمولی، ٹھیک ہے، یعنی فرد کو حیاتی ٹیسٹ مہیجات فراہم کیے جاتے ہیں حیات کی بنیاد پر. حیات کیا ہوتی ہے؟ یعنی مثال کے طور پر یہ قلم ہے، اس کی جو شیپ ہے یہ اس کی حیات ہے. سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم طلبہ اور ناظرین. علم ہنر کے عظیم مرکز کے طور پر نالندہ کا قیام. تو راجہ ہرش وردھن کے دور میں نالندہ علم و فن کے ایک عظیم مرکز کے طور پر ابھرا. دنیا کے مختلف علاقوں سے طالب علم یہاں حصول علم کے لیے آتے تھے. گو کہ نالندہ کی باقیات کی کھدائی ابھی تک پوری نہیں ہو سکی ہے. یعنی اتنا بڑا یہ تعلیمی مرکز تھا کہ اس کے لیے، اس کے رکھ رکھاؤ کے لیے باقاعدہ 200 گاؤں جو ہوتے تھے اور ان کی جتنی بھی ٹیکس کی آمدنی ہوا کرتی تھی، اس سے یہ نالندہ جو ہے یونیورسٹی، اس ٹائم کی سمجھ لیجیے یونیورسٹی تھی اس دور کی. بدھ مت کے جتنے ماننے والے ہیں زیادہ تر اس دور میں وہاں تعلیم حصول تعلیم کے لیے وہاں آیا کرتے تھے. اور ہمیں ہیو سانگ جو چائنا کا سفیر تھا اور یہاں حصول تعلیم کے لیے آیا تھا، تو اس نے اس دور کے بارے میں، ہرش وردھن کے دور کے بارے میں ساری معلومات جو ہیں فراہم کیے ہیں کہ نالندہ یونیورسٹی کے بارے میں جو اس وقت قائم کی گئی تھی، یہ بہار کے علاقے میں پڑتا ہے. آج بھی نالندہ ایک، آپ نے سنا ہوگا، بڑا شہر ہے بہار کا، اور وہاں پہ آپ جائیں گے تو اس کی باقیات، اس یونیورسٹی کی باقیات آج بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. کہ گپتا دور کے سکوں کی کیا خصوصیات ہیں، جیسے کہ اس میں آپ کو نظر آئے گا. ٹھیک ہے، ایک طرف راجہ بادشاہ کو دکھایا جاتا تھا، باقی دوسری طرف جو ہے کسی دیوی دیوتا کی جو ہے وہ تشبیہ بنی ہوا کرتی تھی. تو یہ اجنتا کی گفائیں اسی طرح سے یہ پورا ایک غار کو کاٹ کے باقاعدہ یہ ایک طرح سے مندر بنائے گئے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کیلاش ناتھ مندر ہے، یہ پوری ایک چٹان کو کاٹ کے بنایا گیا ہے. کتنا بڑا مندر ہے یہ سمجھ لیں کہ پورا ایک پہاڑ کو کاٹ کے اور اوپر سے ہی تراشنا شروع کیا گیا ہے. یہ ہم دیکھیں تو اوپر سے اسٹارٹ کیا گیا ہے، ایسے تراشا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد نیچے یہ بیس بنایا گیا ہے. یہ راجیشور مندر، یہ بھی چولاؤ راجاؤں نے بنوایا. اور یہ مہابلی پورم کا مندر ہے جو بھی ایک پورے چٹان کو کاٹ کے بنایا گیا ہے. سانچی کا ستوپ یہ اشوک کے دور کے باقیات میں سے ہیں، اور یہ بدھ مت کے جو ہے ایک طرح سے بہت اہمیت رکھتا ہے. یہ آج صرف سانچی کے اندر یہ ستوپ ہے،
باقی یہ کہ یہ امراوتی میں بھی تھا، جس کو جو انگریز اور جو فرانسیسی تھے وہ اپنے ساتھ اس کی کچھ جو تشبیہات یا اس کے جو مجسمے تھے وہ اپنے ساتھ جہازوں میں لاد کے لے گئے۔ تو قرون وسطیٰ کے دوران ہندوستان میں مذہب، لوک فن اور زبان کے میدانوں میں تبدیلیاں ہندوستان کی مخلوط ثقافت میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت سے رکھتی ہیں۔ نئی مذہبی تحریکوں مثلاً صوفیزم اور سکھ مذہب کی بھکتی تحریک کے ساتھ ثقافتی امتزاج کے اس عمل میں ایک اہم اشتراک کیا۔ بات کرتے ہیں دوسرے طبقے کی، پجاری۔ پجاری سماج میں لوگوں کا ایک اہم طبقہ تھا۔ وہ ہندوؤں میں برہمن اور مسلمانوں میں علماء کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ سر اس میں لکھا ہوا کہ جو بادشاہ اس وقت کا ہوا کرتا تھا، جو نیا نیا بادشاہ بنتا تھا تو مسجدوں میں اس کے نام کا حکم دیا جاتا تھا۔ ہاں، یہ سلاطین کے بارے میں ہو رہا ہے کہ جو اس وقت جو سلطان ہوا کرتے تھے وہ جب وہ تخت نشین ہوتے تھے، ٹھیک ہے، جو عہدے پہ فائز ہو جایا کرتے تھے، تو وہ ہر جمعے کی جو نماز ہوتی تھی اس میں خطبے میں ان کا نام لیا جاتا تھا اور ان کے نام کا جو ہے خطبہ پڑھا جاتا تھا۔ تو جتنے بھی حملہ ور آئے ہیں ہندوستان میں وہ زیادہ تر اسی روٹ سے آئے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے گیٹ وے آف انڈیا ہے، مطلب انڈیا میں داخل ہونے کا یہ راستہ ہے۔ جتنے بھی آپ دیکھیں گے حملہ ور جو آئے ہیں زمین کے راستے سے، وہ راستہ یہی رہا ہے۔ تو اس میں یہ سندھ کا علاقہ ہو گیا اور پنجاب، تو اسی وجہ سے یہاں کا کلچر بہت رچ ہے، تو اس میں بہت سارے ہمیں تہذیبیں کا جو ایک میل ہمیں نظر آتا ہے۔ السلام علیکم سارے طلبہ حضرات، ہم سب نے سبق 2 شروع کیا تھا پچھلی کلاس میں، اور سبق 2 میں ہم نے صنعت اور صنعت کی اقسام اور تجارت کسے کہتے ہیں، یہ سب چیزیں ہم نے اس میں پڑھی تھی۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے آگے کے ٹاپک پر کہ کوئی انسان اگر تجارت کرتا ہے تو تجارت کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ صرف اشیاء کا خریدنا اور بیچنا ہی شامل ہے۔ نقل اور حمل کو انگلش میں ٹرانسپورٹیشن کہتے ہیں۔ اس کے اندر کچھ کوشچن ہیں اور یہ کوشچن آپ بہت ضروری طور پہ کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کوشچن لکھا ہوا ہے، پودے اگانے میں لگی صنعتوں کو ڈیش کے طور پر جانا جاتا ہے۔ پودے اگانے میں جو لگی صنعت ہے، یعنی کون سی انڈسٹری کے اندر یہ داخل ہوگا، یہ آگے لکھا ہوا ہے۔ یہ تعمیراتی صنعت کے طور پر، استخراجی صنعت کے طور پر، جنیاتی صنعت کے طور پر، یا مینوفیکچرنگ صنعت کے طور پر۔ تو جو آپ پودے لگاتے ہو، آپ میں سے بتائیں کون جواب دے گا اس کا؟ مینوفیکچرنگ بیٹا پودے ہیں، پودے کے مینوفیکچرنگ مطلب کسی چیز کو بنانا، کسی چیز کو بنانا مطلب کچے مال کے ذریعے سے کچھ اور بنانا، اس کو مینوفیکچرنگ کہتے ہیں۔ یہاں پہ کوئی کچا مال تو ہے ہی نہیں، آپ تو پودے اگا رہے ہو صنعت کے طور پر سر، جینیاتی صنعت کے طور پر۔ جی بہت بڑھیا، ٹھیک ہے جی۔ اگلا دیکھتے ہیں کوشچن۔ عمارتوں، سڑکوں اور پل وغیرہ کی تعمیر میں شامل صنعت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عمارتوں، سڑکوں اور پلوں کی تعمیر میں شامل صنعتوں کو کس نام سے جانا جاتا ہے؟ 4 آپشن آپ کے سامنے گیون ہیں، تعمیراتی، استخراجی، مینوفیکچرنگ یا جنیاتی۔ سر اے تعمیراتی صنعت۔ بہت بہت خوب، تعمیراتی۔ تعمیر سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر چیزوں کا بنانا، یعنی عمارت، سڑک، روڈ اور پل، یہ سب چیزیں اس کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح سے یہ بہت آسان کوشچن ہے، اور ان کوشچن کو ہم MCQ کہتے ہیں۔ MCQ ملٹیپل چوائس کوشچن۔ ہم نے دیکھا ہو کون بنے کروڑ پتی، ہم نے سنا ہو کبھی کہ KBC ایک گیم ہوتا تھا جس کے اندر وہ کوشچن پوچھتے تھے اور اس کے 4 ہمیں پوائنٹ دیتے تھے اور اس میں سے ہمیں ایک کو سلیکٹ کرنا ہوتا تھا۔ ایک سوال ہم نے پودے اگانے میں پڑھا اور دوسرا سامان پڑھا ہم نے کہ عمارتیں اور سڑکوں اور پلوں کو بنانا۔ یہ جو عمارتیں سڑکیں ہوتی ہیں یہ خصوصاً جو ہے ہماری تعمیراتی میں آتی ہیں، اور یہ پودے اگانا جو ہے جنیاتی میں آتا ہے۔ بس یہ تو میں ایک پریکٹس کے طور پر آپ سے پوچھ رہا تھا۔ میرا تو یہ پوچھنا ہے آپ سے کہ جو ہم نے چیپٹر 2 پڑھا ہے جس کے اندر ہم نے صنعت پڑھی ہے، تجارت پڑھی ہے، کامرس پڑھا ہے، ای کامرس پڑھا ہے، اگر اس کے متعلق کسی کا کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی چیز اگر آپ کو تھوڑی سمجھ نہیں آئی تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ باقی یہ کوشچن سب ہوم ورک میں ہی کرنے ہیں آپ کو، یہ یہاں سارے ڈسکس نہیں ہو پائیں گے آپ سے، لیکن آسان ہے، کر لیں گے آپ۔ کسی کا اس سے متعلق کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیں۔ جو چیزیں پڑھی ہیں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں، صنعت اور صنعت کے اقسام پڑھے ہیں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کامرس، تجارت، اور یہ ای کامرس کے بارے میں پڑھا، اور ای کامرس آپ لکھ لیجئے، بہت زیادہ قیمتی کوشچن ہے، پیپر میں آپ کو ضرور بضرور ملے گا یہ۔
تو ہم آج کی کلاس کے لیے الوداع کہیں گے لگ بھگ. اور ہر سبق کے آخر میں یہ کوشچن ہے نا، یہ آپ کے لیے بہت بہت قیمتی ہیں. ان کو آپ کر لیں گے تو ایگزام میں بڑا اچھا آپ رزلٹ لے کر آ سکتے ہیں. ان کوشچنوں کی پریکٹس کر لیجئے، اور یہ پریکٹس کرنے سے پہلے ایک بار سبق کو اوپر سے پڑھ کر کریے گا. ایسے کریں گے تو پھر آپ کو وہ تکے جسے کہتے ہیں نا، ان کے تکا مارا تھا میں نے تو سمجھ نہیں آیا بس کر لیا ایسے ہی، تو وہ آپ کو پھر مزہ نہیں آئے گا پڑھنے میں. تو امید ہے ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر ملاقات کریں گے سبق نمبر 3 کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم.